بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ایک حوصلہ بن کر، ایک چٹان بن کر میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عمل ہے، یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جو ایک ایسی نسبت کی وجہ سے، ایک ایسی روحانی شخصیت کی وجہ سے اس عمل کو، یہ عمل آپ کے تمام اعمال پر سبقت لے جاتا ہے۔ یقیناً آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ہم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا خاندان قادری ہے، اور کیوں نہ میرے ساتھ چلنے والے اپنے آپ پر فخر کریں، ہمارے مریدین فخر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے کہ جو تمام سلاسل پہ سبقت رکھتا ہے، اور اسی سلاسل میں رہنے والے پیران عظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والسابقون والسابقون، کہ سبقت لے جانے والے لوگ یہی لوگ ہیں۔ اور یقیناً ایک ایسا خانوادہ، خاندان قادریہ، کہ جس کے بارے میں تمام پیران عظام فرماتے ہیں کہ خاندان قادریہ کی حیثیت تمام خانوادوں پر، تمام سلاسل پر ایسی ہے کہ جسے تمام ملائکہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام پر ہے۔ خاندان قادریہ کو تمام سلاسل اور تمام خانوادوں میں ایسی سبقت ہے کہ جیسے تمام انبیاء کرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سبقت ہے، تمام انبیاء کرام پر۔ یقیناً میں اس خانوادے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں کی۔ میں ایسے خانوادے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی۔ میں اس خانوادے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی خانوادہ کوئی عام نہیں۔ اس خانوادے کی تمام خانوادوں پہ سبقت لے جانے کی وجہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی فیض اور آپ کی بشارت ہے۔ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے
کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں آپ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ مقام اور حضرت امام حسن علیہ مقام اس خواب میں موجود ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان نور کی تجلیوں سے بھر گیا، اور جب ان نور کی تجلیوں کو آپ نے دیکھا کہ نور کی تجلیاں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، ایک سم 9 تجلیاں ایک ساتھ ایک سم برقرار رہیں، اور ایک تجلی جو آپ نے دیکھی وہ الگ سمت ایک جگہ بالکل نمودار اور روشن کی طرح مانند ہوئی۔ پھر خواب میں آپ نے حکم دیا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ آپ اپنے نور کی تجلیاں ان نور کی تجلیوں میں ڈالیں، تو وہ نور کی تجلیاں آپس میں سب روشن ہو گئیں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اس خواب کی تعبیر جاننا چاہی، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، اے محبوب آپ نے جو دیکھا وہ حق دیکھا۔ یہ جو 9 تجلیاں ہیں یہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولادیں ہیں کہ جن کی روحانیت سے، کہ جن کی روشنی سے یہ سارا عالم منور ہوگا۔ اور جو آپ نے ایک روشنی دیکھی جو الگ سم پہ تھی، وہ آپ کے ہی فرزند حضرت امام حسن علی مقام، وہ آپ کی اولادوں سے ایک قطب اکبر ظہور پائے گا کہ جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، کہ جن کا لقب ابو محمد ہوگا، کہ جو پہچانے جائیں گے غوث العظم کے نام سے۔ تو حضور نے یہ بشارت دی۔ اور ایک واقعہ اور ملتا ہے آپ کی زندگی میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ اپنے حجرے میں موجود تھے، ایک شخص آیا آپ کے لیے تحفے میں کچھ گندم لے کر، کچھ گیہوں لے کر۔ آپ نے اس سے وہ گندم گیہوں لی اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ آپ اس گندم کو پیس رہی تھیں تو آپ کے ساتھ حسنین کریمین آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ بار بار حضرت امام حسین علی مقام کو بلاتے اور ان کو چومتے، ان کو بار بار مخاطب کر کے بلاتے۔ اور جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، بابا جان آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ حضرت امام حسین علی مقام سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، جبکہ میری اولاد جو سب سے بڑی ہے وہ حضرت امام حسن علی مقام ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مخاطب ہو کر کہ اے فاطمہ، کہ تمہارے دل میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں سے 9 امام پیدا ہوں گے کہ جن سے عالم روشن ہوگا، اور حضرت امام حسن علی مقام سے آپ نے فرمایا کہ میرا فردن جیسے میں محبوب ہوں رب کا، ایسے وہی محبوب سبحانی ہوگا کہ جس کا نام غوث العظم ہوگا، کہ جس کا نام محی الدین ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں سے بے شمار انبیاء کرام آئے،
لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف و صرف ایک ہی محبوب آئے، کیونکہ وہ نبوت کے معاملات تھے اور یہ ولایت کے معاملات ہیں۔ وہ نبوت کے ظاہر تھے، نبوت کے باطن ہیں۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ قطب الاکبر ہیں، اور قطب الاکبر کا جو نام ہوتا ہے، جو اسما ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ اس کائنات میں، اس روح زمین پر ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ 2 قطب الاکبر ہوئے، ایک حضرت امام حسن علی مقام اور دوسرے حضرت جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا مقام ہوگا آپ کا کہ جن کی بشارت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، کیا مقام ہوگا اس سلسلے میں، اس خانوادے میں مریدین کا، پیران الزام کا، کہ جن کی تمام سلاسل میں اگر فیض دیکھا جائے تو اسی خانوادے کا، اسی خانوادے کی نسبتوں کا فیض، جو تمام خانوادے روشن ہوئے، تمام سلاسل روشن ہوئے۔ یہی خاندان قادریہ ہے۔ اور قطب الاکبر کا جو نام ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے، تو وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 اسماء مبارک، جو آپ کے باطنی اسماء مبارک ہیں، جو باموکل اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کہ جن کو پڑھ لینے سے انسان کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی قہر نازل ہو جائے، اپنے مرتبے سے گر جائے، اپنے منصب سے گر جائے، اور اگر وہ شخص ہدایت کی طرف سے گمراہ ہو جائے، اگر وہ شخص بھٹک جائے اپنے رستے سے، تب اس شخص کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ کو پانے کے لیے بزرگان دین نے انہی اسماء مبارکہ کو تعلیم کرا۔ اور جب جو شخص اپنے مقام مرتبہ سے گرا، تو جب اس نے ان اسماؤں کا ورد کیا، ان اسماؤں کے وسیلے سے رب سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماؤں کی برکتوں سے اس کو وہ مقام عطا کیا جو اس سے بالا تر تھا۔ تو کیا عمل ہوگا جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطنی اسماء مبارک باموکل کے ساتھ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اہل جنات کی جتنی بھی سلطنتیں ہیں، سب کے سب آپ کے تابع اور آپ کے فرما بردار ہیں۔ کہ وہ اسماء مبارک کہ جن کو بزرگوں نے باقاعدہ طور پر راز میں رکھا، اور اس وقت تعلیم کیے کہ جب جس مرید کی تربیت کی، جس مرید کو خلافت و اجازت دی، کہ جب وہ ولایت کے منصب پہ فائز ہوا، کیونکہ ولایت آخری مقام نہیں ہے، ولایت تو ابتدا ہے اس سفر کی، ولایت تو ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو جو قائم کیے ہوئے، جو ولایت سے آگے کی طرف سفر کرواتی ہے، وہ صرف اور صرف یہ اسماء مبارکہ ہیں جو اس کو آگے کا سفر طے کراتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کہ جب اب اپنی ولایت کی انتہا کو پہنچے، جب آپ بحر توحید کے اندر غوطہ زن ہوئے،
اور جب ولایت کی انتہا کو کوئی ولی پہنچتا ہے تو اس کو ایک اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنی ریاضتوں سے، اپنے مقام سے جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچے، اس منزل پہ پہنچے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس مقام، جس منزل پہ میں ہوں، کیا اس منزل پہ کوئی اور بھی ولی آیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ خیال ہونا تھا کہ آپ کو جو اسم اعظم تعلیم کیا گیا، جو آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی حقیقت نہیں معلوم، کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ اسم تعلیم ہوا تو وہ اسم جو تھا وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور جو آپ کو اسم اعظم تعلیم ہوا آگے کی سفر کو لے جانے کے لیے، وہ تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، آپ کو یہ اسم تعلیم ہوا تھا۔ اب یہ آپ کا اسم ظاہر ہے، اور یعنی کہ اس ظاہری اسم نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو، کہ جن کے مریدوں میں محبوب الہی تھے، ان کو اس مقام پہ لے گیا۔ تو باطنی اسم کس مقام کا تھا آپ کو سفر کراتا ہے؟ اور یقیناً یہ وہی اسماء مبارک باموکل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کہ جن کے وسیلے سے اگر صرف دعا کی جائے تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یقیناً عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے حاسدین ہوتے ہیں، انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خالی اس کا ورد ہی آپ کے لیے کافی ہے، ان اسماء مبارکوں کا۔ وہ کیا اسم ہیں کہ جن اسماء مبارکوں کو بزرگان دین نے سینہ بہ سینہ تعلیم کیے، اور باقاعدہ اگر کوئی کسی سلاسل سے، اگر کسی سلاسل میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سلوک کے مسافر کے اوپر اگر حالت قبض اگر طاری ہو جاتی ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان نسبت میں آ کر ان اسماؤں کی اجازت لے کر اپنے حالت قبض کو ختم کر کے آگے کا سفر طے کرے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام سلاسل میں فیض منبع کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض ہے، تمام سلاسل میں، تمام خانوادوں میں۔ لیکن اس میں ایک سلسلہ، ایک خاندان ایسا ہے کہ جو محبوب کا بھی محبوب ہے۔ لاڈلا کون ہوتا ہے؟ کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے، کہ جن کو محبوب سبحانی کہا گیا ہے۔ تو کیا اسماء مبارک ہوں گے وہ، اور ایسے اسماء مبارک ان کے کہ جنہوں نے اپنی حیات میں یہ دعویٰ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ میرا فیض تمام ولیوں پر ہے، کہ میرا خاندان تمام خاندانوں پہ سبقت لے جاتا ہے، لے گیا۔ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس سے مراد کہ آپ کا فیض تمام ولیوں کی گردنوں پر، تمام ولیوں کے قلب پر ہے۔ اس ہی لیے جو خاندان قادری ہے نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیر کے مانند۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد خاندان ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی ظاہری تعلیم و تربیت کو مکمل کر کے جب آپ باطن کے سفر پہ نکلے، اور جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم تبلیغ کرو دین کی، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں،
اور میں اہل عرب پر میں کس طرح تبلیغ کروں. تو آپ نے اپنا لعب دہن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا لعب دہن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا. اور پھر کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے، جب آپ وعظ کرتے تھے، جب آپ تبلیغ کرتے تھے، تو آپ کے مجمع میں جنازے اٹھا کرتے تھے. یہ آپ کا ظاہری کمال تھا کہ ظاہری محفل میں اگر آپ کی محفل میں کوئی شریک ہو جایا کرتا تھا، اگر کوئی کفار کوئی کافر بھی شریک ہو جایا کرتا تھا آپ کی محفل میں، تو اس کا بھی دل بدل جایا کرتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے لگتا تھا. اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے وعظ کے اندر لاکھوں لوگوں کی تعداد ہوتی تھی. اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ وعظ کرتے تھے یہ آپ کی زندہ کرامت تھی. بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو لکھا ہے کہ جب آپ وعظ کرتے تھے، جو آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا، جتنی آواز اس قریب کھڑے ہوئے شخص کو ہوتی تھی، اتنی ہی آواز اس مجمع میں آخری کھڑے ہوئے شخص کو اتنی ہی آواز آیا کرتی تھی. کیا خاندان میں ہم مرید ہیں، کس سلسلے میں ہم بیعت ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ ہمارے بارے میں ہمارے امام نے، ہمارے بارے میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو میرے خلیفہ ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، جو سیاہکار ہیں، جو بدکار ہیں، جو جیسے بھی ہیں، لیکن جو میرے مرید ہیں، میں ان تمام کے لیے ہوں. اور یہاں تک آپ کے بارے میں ہے کہ آپ وجد کی کیفیت میں آئے اور حرم شریف کے اندر آپ وجد کی کیفیت میں آئے اور آپ یہ کہنے لگے کہ میرا کوئی بھی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بھٹک کیوں نہ جائے، کتنا ہی دنیا کی آسائشوں میں کیوں نہ پڑ جائے، اس کو آخری وقت میں ہدایت ضرور نصیب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت ایک ایسے محبوب سے ہے کہ تم اگر ان کے دامن کو چھوڑ بھی دو تو وہ تمہارے کو نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو آپ کے مریدوں نے فرمایا حضور کیا ہم لوگ؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ کے مریدوں نے فرمایا حضور جو میرے مرید ہیں وہ؟ آپ نے کہا ہاں وہ بھی. فرمایا کہ جو میرے مرید کے مرید ہیں؟ کہا وہ بھی. آپ نے کہا کہ ان کے جو مرید کے مرید ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اس سلسلے میں قیامت تک کے مرید ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب کو ایمان نصیب ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہم کسی بھی فرقے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تمام فرقے جو ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے تو بڑے ادب سے لیتا ہے. اور دوسرے ولیوں سے اس کو اختلاف ہو سو ہو، لیکن آپ سے اختلاف نہیں ہوگا. اور اگر آپ سے اختلاف ہوگا تو وہ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوگا. تو کیا خاصیت ہے اس سلسلے کی، اس خانوادے کی؟ ہمیں فخر ہے. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی ہر ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے خانوادے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس خانوادے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس خانوادے سے منسلک ہوں.
میں چاہتا ہوں آپ اس خاندان کی نسبتوں کو پائیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہو اپنی نسبت، اپنی محبت، اپنا فیض اس خانوادے سے ضرور جوڑیں. کیونکہ جب تک آپ کسی بھی سلسلے میں کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو جائیں، جب تک آپ کو یہ نسبت نہیں ملتی آپ کا دیا روشن نہیں ہوتا. چاہے وہ دیا کتنے ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، وہ روشن اسی وقت ہوگا کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور محبت اس دیے میں روشنی کے مانند ہوگا. تو جو قادری ہیں ان کو فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم خاندان قادریہ کے خادمین میں سے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا خاندان قادری ہے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سہروردیہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو خاندان میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں. خوش آمدید کرنے سے مراد کہ جو اس دروازے سے اس خاندان میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے روحانیت کی دنیا ہو، چاہے عملیات کی دنیا ہو، چاہے دنیا ہی کی دنیا ہو، یعنی کہ دنیاوی مقاصد کے لیے اس خاندان میں بھی اگر داخل ہوا تو وہ مایوس نہیں ہوتا. کیونکہ ساری دنیا اس خانوادے کے قدموں میں ہوتی ہے. اور اس خانوادے کے جو شہنشاہ ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو راجا ہیں، وہ ہمارے ہی بزرگان دین ہیں، وہ ہمارے ہی پیران عظام ہیں کہ جن کا فیض، کہ جن کی برکتیں ان عملیات کی صورتوں میں آپ کے سامنے ہیں. کہ میں جو بھی عمل تعلیم کر رہا ہوں وہ کسی نہ کسی سلسلے کی نسبت سے ہوتا ہے، اجازت سے ہوتا ہے، طریقہ کار اس میں تعلیم کیے جاتے ہیں، نقوش اس میں آپ کو بتائے جاتے ہیں. یقیناً آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا اسم خاص ہے، وہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء مبارک با موکل، جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی گناہگار شخص یہ سمجھتا ہو کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی گناہگار ہو شخص دنیا میں ہوگا، تو وہ خالی ان اسماؤں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسماؤں کی برکتوں سے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان اسماء مبارک کے ساتھ ساتھ قرآن کی وہ دعائیں بھی شامل ہیں کہ جن کو رب کہتا ہے کہ کیا تو نے مجھے پکارا، کیا تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، کیا تو میرے قریب آنا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا. اے فرشتوں، اے ملائکہ، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کو معاف کیا. وہ اسماء مبارک کوئی عام نہیں ہے، اور ان اسماء مبارک کی ترتیب کوئی عام نہیں ہے. اور جب یہ آپ کی بیاض شاذلی کی زینت بنے تو آپ کی بیاض شاذلی میں وہ نور اللہ تبارک تعالیٰ بھر دے گا کہ جو آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ تمام اعمال اسی عمل کے ماتحت ہیں، تمام فیض اسی فیض کے ماتحت ہے، تمام روحانیت اس کائنات میں ہے وہ اسی خانوادے کے ماتحت ہے. کیونکہ یہی وہ واحد خانوادہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف قطب اکبر ہوا ہے. اور کسی خانوادے میں اور کسی سلاسل میں قطب اکبر نہیں ہے.
اور قطب اکبر کا جو فیض ہوتا ہے یقیناً وہ نبوت کا فیض ہوتا ہے جو ولایت کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے کسی بھی چیز کو، کسی بھی اسم کو یا کسی بھی استعمال کی ہوئی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں قائم رہتا ہے. وہ کسی نہ کسی کے پاس تبرک کی صورت میں موجود ہوتا ہے کہ جس میں تجلیات الہی ہوتی ہیں، کہ جس میں برکتیں ہوتی ہیں، کہ جن کے وسیلے سے اگر دعائیں کی جاتی ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اٹھا کے وسیلے سے دعا مانگی تھی تو بارش ہوئی تھی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس جو تبرک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود ہے وہ آپ کا منہ مبارک ہے. ہمارے سلسلہ، ہمارا خانوادہ وہ روحانیت کا گڑھ ہے، وہ روحانیت کا مجموعہ ہے کہ جس سے دوسرے سلاسل روشن ہوئے. وہ روشن طاق ہے، وہ چراغ ہے کہ جو ازل سے روشن ہے. آپ کا فیض دنیا میں آ کر لوگوں کو نہیں پہنچا بلکہ اس سے پہلے سے آپ کا فیض پہنچ رہا ہے اور قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا. اچھا، یہ نقش جو اسماء مبارک ہیں یہ تھوڑا سے طویل ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اس وقت جو ہمارے پاس اسماء مبارک ہیں، سمیر ہو گیا وہ کمپلیٹ بیٹا؟ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو بس وہ ٹائپنگ کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو. تو میں انشاءاللہ اس کی PDF آپ لوگوں کو سینڈ بھی کر دوں گا ڈسکرپشن میں، باقی آپ کے اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو جائے گا. باقی اس سے پہلے کہ سمیر اس کو کام کر رہے ہیں، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو میں اپنی اسکرین پر اسماء مبارک آپ کو آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں، آپ اس کو سیو بھی کر لیں، آپ اس کو لکھ بھی لیں. اس سے پہلے میں اسماء مبارک کا عمل بتاؤں، اس سے پہلے میں اس کے نقش کے بارے میں آپ کو بتاؤں. آپ اس نقش کو سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد پھر میں اس عمال کے بارے میں آپ کو مختصر سمجھاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے پورا عمل وہ پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 1 گھنٹہ اس میں اور مزید چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ کے من کو روشن کر دے گا، آپ کے قلب کو روشن کر دے گا یہ عمل. اور اس عمل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان قادریہ کی، کہ جس پہ مجھے فخر ہے، ایسا عمل تعلیم کیا ہے جو تمام اعمال پہ سبقت لے جاتا ہے. آپ پہلے اس کا نقش دیکھ لیں، نقش لکھ لیں تاکہ نقش کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ نقش کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی، پھر میں اس اعمال کی آپ کو زکوٰۃ تعلیم کروں گا. آپ یہ نقش دیکھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نقش کی ترتیب اور طریقہ دوسرے نقشوں سے بالکل مختلف ہے. اب یہ آپ نے پہلے اس کا پورا باکس بنانا ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس لکیر کو
इस लकीर के साथ मिलाना है, इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, और इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, और इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस नक्श का, ठीक है। अब नक्श में यहाँ लिखा जाएगा 786, ठीक है। नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है। नंबर 2 ये आ गया, नंबर 3 आपका ये आ गया, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10 यहाँ आ गया, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अच्छा, ये नक्श 34 के नक्श का समझ लें कि एक तरीका है, और इसका राज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं नक्श लिख लूँ पूरा। इसके अंदर जो लिखा जाएगा, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सीन ये नून जे ये लाम ये सैन जेली, ठीक है। शैअन लिल्लाह, अस्माए मुबारक हो गए नवीर, ठीक है। ये नक्श है, ठीक है। इधर से मैं समझाऊँ या उस तरफ से समझाऊँ? उस तरफ से समझाऊँ, ठीक है। ये नक्श है। अब ये नक्श क्या कमाल रखता है और इस नक्श की क्या ख़ासियत है, और इस नक्श से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी कि हमारे ख़ानदान कादरिया की क्या निस्बत है और कैसा कमाल रखता है, कैसा फ़ैज़ है इस नक्श का। ये सुन लें कि ये नक्श बेसिकली 34 के नक्श की चाल है, लेकिन इसके खाने बिल्कुल डिफरेंट है। इसको 16 हिस्सों में तकसीम किया गया है इस नक्श को, और बीच में जो लिखा गया है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैन जिली शैअन लिल्लाह, ठीक है। अब ये नक्श लिखे जाते हैं 11 नक्श रोज़ाना। ये अपनी बयाज में लिख लें, ठीक है। 40 दिन तक, 40 दिन तक, ठीक है। तो ये अमल हो जाता है। नक्श अस्माए सरकार गौस पाक, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा ये नक्श जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिक्स में खैर व बरकत के लिए, नेमत में कसरत के लिए, और नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नेमतें अता की हैं, चाहे वो नेमतें बातिनी हैं, चाहे वो नेमतें ज़ाहिरी हैं। अब ये नक्श ये कमाल का नक्श है। ये कमाल इस नक्श के अंदर ये है कि ये उन नेमतों को ज़ायल नहीं होने देता। जो नेमतें रब की तरफ से मिलती हैं, अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाती है, अगर उसके साथ कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो ये नक्श की जो रूहानियत है ना, ये उसको गिरने नहीं देती। क्योंकि ख़ानदान कादरिया इसका काम ही गिरते हुए को उठाना है, बिखरे हुए को समेटना है, टूटे हुओं को जोड़ना है। ये
بے کسوں کا سہارا ہے۔ اب جو شخص کسی نعمت کی خواہش رکھتا ہو، چاہے وہ نعمت ظاہری یعنی کہ دنیاوی نعمتیں ہوں، جیسے کوئی شخص خواہش رکھتا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، وہ شخص اس نشک کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جو عاملین ہیں، جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، جو اپنی بیاس تیار کر رہے ہیں، یہ اس کی زکوٰۃ، بلکہ اس کا میں تمہیں خود حکم دوں گا کہ زندگی تمہاری وفا کرے تو اس نشک کو ضرور لکھنا، اس نشک کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنا، چاہے کسی اور کی کرو یا نہ کرو، اور چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے، چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے، اور 40 دن میں مکمل کریں۔ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں۔ اچھا، میں آپ کو اس نعمت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس نعمت کی طلب میں سمجھتا ہوں اس دور حاضر میں ہر شخص کو ہے۔ اچھا، جس کو یہ نعمت ملی ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جس کو یہ نعمت نہیں ملی اس کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو نعمت ملی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو نعمت اس کو ملی ہے وہ اس کا فرما بردار ہو اور اس کی نسل اس سے ایسے چلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین کا کوئی کام لے، روحانیت کا کوئی کام لے، جس طرح جو فیض آپ لوگ بٹور رہے ہیں، اگر آپ کی اولادیں چھوٹی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری اولادیں بھی اس فیض کو حاصل کریں، تو یہ نقش کا استعمال کریں۔ اب جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ 11 نقش لکھیں، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پہلے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور جب زکوٰۃ ادا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اس کی پوری ایک باقاعدہ کیلکولیشن ہے، اس کے نا جو جتنی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں نا وہ حساب سے ڈالی جاتی ہیں۔ عمل حفظ کیمیا ہے، یہ حساب آیت الکرسی ہے، یہ نقش ہے، حکم علیہ، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا بھی میں بتاؤں گا، جو لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق ہوں، جو ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہوں نا، تو ان کا بھی عمل ہے کہ ان کا، ہاں یہ آ گیا توشہ، ٹھیک ہے۔ اب توشہ کا طریقہ کار لکھ لیں۔ پہلے آپ نے 11 نقش روزانہ لکھنا ہے، 40 دن تک، چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے اس کی زکوٰۃ کے لیے، اور جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے نا، مکمل ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ سوجی 15 تولہ، یہ بالکل ایک ایک جو اس کی تعداد کوانٹٹی ہے نا، یہ باقاعدہ طور پہ خود میں حضور کے بیاض میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سوجی، ٹھیک ہے، جس سے حلوہ بنتا ہے، 15 تولہ، شکر 5 تولہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دیسی گھی 5 تولہ، اچھا اس میں ڈالنا ہے مغز بادام، پستہ، کشمش، 1 تولہ 1 تولہ 1 تولہ، یعنی کہ 1 تولہ بادام لیں، 1 تولہ پستہ لیں، 1 تولہ کشمش لیں۔ اچھا، لونگ 5 ماشا، اچھا تعداد لکھتے رہیے گا کوانٹٹی، لونگ 5 ماشا، دار چینی 5 ماشا، الائچی سفید 5 ماشا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کرنا یہ کہ آپ نے حلوہ بنانا ہے، حلوہ تو بنانا آتا ہوگا سب کو، ٹھیک ہے، حلوہ تیار کرنا ہے۔ اچھا، اس میں تعداد یہی ہوگی۔ اچھا، اگر 15 تولہ، اب تولے کی کیلکولیشن کر لیں، 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے آپ کیلکولیشن نکال لیجئے گا اس کی، یا میں سمجھا دوں گا کہ کتنا گرام لینا ہے، بلکہ ابھی میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ گرام کے حساب سے لینا چاہتے ہو تو سوجی آپ نے 150 گرام لینا ہے، شکر آپ نے 50 گرام لینا ہے، دیسی گھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور باقی بادام، پستہ، کشمش آپ نے 10 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی لونگ ہے وہ آپ نے آدھا گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دار چینی بھی آدھا گرام لینا ہے، الائچی سفید بھی آدھا گرام لینا ہے۔ یہ گرام کی کیلکولیشن ہے، اور باقی وہ تولے کی کیلکولیشن تھی، ٹھیک ہے۔
اچھا، جب یہ عمل آپ کا پورا ہو جائے، آپ نے اس کا حلوہ بنانا ہے اسی ترتیب سے طریقے سے. حلوہ بنانے کے بعد آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے، ایک دودھ کا گلاس رکھنا ہے، اور اس ترتیب سے حلوہ بنا کے رکھنا ہے جب 40 دن مکمل ہو جائیں. اور پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے، چاروں کل پڑھنا ہے، اور 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ پڑھنا ہے آپ نے. پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، سیدنا شیخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد وسیلے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا ہے. اس کے بعد تمام خاندان قادریہ کے بزرگوں کو پیش کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حلوہ بنا ہوا ہوگا، جو اس کا توشہ بنے گا، پھر وہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس ترتیب سے کرتے ہیں نا، تو اس کا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے، اور اگر لکھنے کے اندر، اس کی لکھت کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اولاد کے لیے کہ جن کو دنیا کی نعمت میں اولاد کی خواہش ہو، تو اس کے بعد پھر یہ 11 نقش روزانہ میاں بیوی پینا شروع کر دیں. جب 11 دن پورے پی لیں، اس کے بعد عورت اپنے گلے میں ڈال لے اور مرد اپنے بازو پہ باندھ لے، یا مرد بھی اپنے گلے میں ڈال دے. یہ ہے ظاہری نعمت کے لیے. اور باطنی نعمتوں کے لیے اس کا استعمال میں انشاءاللہ جو وقت گزرتا رہے گا میں آپ کو طریقہ کار اس کی تعلیم کرتا رہوں گا. اب وہ عمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اسماء مبارک کے عمل دیکھیں آپ، وہ بھی میں نے اسی بیاض میں سے نکالا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ 11 اسماء مبارک ہیں جو باموکل ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. یہ اسماء مبارک باموکل حضرت محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھیں آپ یہاں سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغیاث یا فیاض ربنا تقبلنا منک انک انت السمیع العلیم الہی بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد دیکھیں نمبر ڈلا ہوگا، پہلا نمبر، پھر دوسرا اسماء مبارک، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر نواں، پھر 10واں، پھر 11واں اور پھر 12واں. ٹھیک ہے. اب اپنی بیاض میں اس کا ترتیب اور اس کا طریقہ بھی لکھ لیں کہ اسماء سرکار غوث پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو اسماء مبارک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، درود غوثیہ. ٹھیک ہے. 11 بار درود غوثیہ پڑھیں گے اور 11 بار یہی اسماء مبارک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ عمل اسی ترتیب سے 40 دن تک پڑھیں گے، یعنی کہ چاند کی 11 تاریخ سے شروع کریں گے اور 40 دن اس کو مکمل کر لیں گے. جب 40 دن آپ کے یہ پورے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد جب 40واں دن آپ پڑھ چکے ہوں گے، جو 41واں دن کا مغرب سے پہلے آپ نے ایک مرغ ذبح کرنا ہے، یعنی کہ دیسی مرغ لینا ہے. آپ نے فارمی مرغے نہیں لینا جو سفید ہوتے ہیں نا، فارمی دیسی مرغہ لینا ہے آپ نے. دیسی مرغہ اس کو کاٹ کر اس کا چاہے تو پلاؤ بنوا لیں، چاہے تو اس کا مرغ چھولا بنوا لیں، یا چاہے تو وہ مرغ پکا لیں کسی بھی کنڈیشن میں. اور جو ابھی سوجی کا میں نے جو توشہ بتایا ہے، یہ حلوہ بنا لیں. یہ حلوہ اور یہ مرغ جو پکا کر آپ بنائیں گے پورا مرغ لینا، پورا ثابت مرغ کا بنانا ہے. اسی حساب سے اپنے مسالے جو بھی استعمال کرنا چاہو استعمال کرنا ہے، جتنے چاول آپ اس میں ڈالنا چاہو چاول ڈال لینا اس کو. اس کے بعد آپ نے فاتحہ کرنا ہے، اصال کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو صرف اور صرف ایک بار اپنے ورد میں رکھ لیں. جب کہیں پھنس جاؤ، جب کوئی آپ کو راستہ دکھائی نہ دے، جب آپ کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جب آپ کو کچھ بھی نہ پتہ لگے، آپ ان اسماؤں کے وسیلے سے جو اسماء مبارک آپ کے سامنے میں نے کھول کر رکھ دیے ہیں خزانہ، آپ ایک دفعہ پڑھنا اور پھر دعا کرنا سجدے میں جا کر رب سے. دیکھنا آپ اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے آپ کا، کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. یہ وہ اسماء مبارک ہیں. اگر اس میں آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اسماء مبارک اسکرین سے ہٹا دیا یا ابھی ہے؟ ہٹا دیا اسکرین سے.
ٹھیک ہے، اس کی PDF بھی مل جائے گی، باقی میں خود بھی اس کو ایک چیک کر لوں گا، دیکھ لوں گا، باقی ایز اٹ از پوری کی پوری بیاض یہ نویر کے سمیر کے پاس ہوتی ہے، یہ پورا ٹائپ کرتے ہیں بچے، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں، لیکن اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنائیں، مجھے موبائل دو، اس کو اپنے بیاض شاذلیہ کی زینت بنائیں، اور پھر آپ اس کے فیوزات دیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، اور پھر اس کا کمال دیکھیں آپ کہ اس کو کیا کمال حاصل ہے۔ آپ کے تمام مقاصد کے لیے، چاہے وہ دینی ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ آخرت کی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، کسی بھی مقاصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس پڑھنے والے کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ جو شخص ایک باری ان 11 اسماؤں کو پڑھتا ہے، ایک باری خالی اپنی ورد میں رکھتا ہے، اور کوئی دن گیپ نہیں ہوتا اس کا، آپ یقین کریں وہ شخص جو بات اپنے منہ سے نکالتا ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، مستجاب الدعا بن جاتا ہے وہ شخص۔ یعنی کہ ایک عام شخص کہ جس کا کوئی دور دور سے تعلق نہیں تھا، کہ دکھنے میں تو وہ دنیا دار شخص لگتا ہے، ظاہر میں تو وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پینٹ پہنتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی ظاہری حالت پہ اس کے باطن کا مشاہدہ نہ کرنا۔ اگر کوئی عام شخص بھی ایک بار ان اسماؤں کو پڑھتا ہے نا، وہ دیکھیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو فقیر سے انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ اسماء مبارک ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری پوری سلطنتوں کا مالک بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان دعاؤں کے وسیلے سے، ان کی برکتوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، میں جو بھی عمل آپ کو بتاؤں آپ بیاض میں لکھیں، اور یہ ضرور لکھیں کہ کوئی بھی عمل اگر 40 دن کا مکمل کرنا ہے، جتنے دن کا بھی مکمل کرنا ہے، اس کے ساتھ پرہیز لازمی کر لیں۔ اب جیسے لوگ 13، 14 اور 15 کو عمل کریں گے، اس میں پرہیز ضروری نہیں ہے، اس میں پرہیز نہیں کریں، لیکن جب کوئی 40 دن کا اہتمام کر کے اگر پڑھیں گے تو اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہوگا، جگہ بھی ضروری ہوگی، تعداد بھی ضروری ہوگی، اور ہر اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آیت الکرسی والا عمل دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں، اور لوگوں نے اس کی اجازتیں لیں، اور اب انشاءاللہ اس 3 دن یعنی کہ 13واں روزہ، 14واں اور 15واں روزہ اس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اچھا، ہم نے کرنا کیسے؟ 13ویں شب میں یہ عمل شروع کرنا ہے، 14ویں شب، 15ویں شب، ایسے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 13ویں دن میں پڑھ رہے ہو آپ، یعنی کہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ آج ہم کون سے روزے میں داخل ہوئے ہیں؟ آج ہم 12ویں روزے میں داخل ہوئے ہیں، آج 12ویں شب ہے، آج شب نہیں پڑھی جائے گی، کل 13ویں شب لگ جائے گی۔ جب 13واں روزہ لگ جائے مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کر لیں، جو ترتیب جو میں نے آیت الکرسی کی بتائی، اگر وہ کرنا چاہیں وہ کر لیں، سورہ کوثر کا کرنا چاہیں سورہ کوثر کا کر لیں، اور الحمدللہ سورہ کوثر بھی لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اس کی اجازتیں لیں، اور ہزاروں لوگ تیاری کر رہے ہیں 3 دن کرنے کے لیے۔ یہ 3 دن بڑے خاص ہوتے ہیں، اس 3 دن کی اہمیت ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے، ان 3 دن کی تاثیر ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس 3 دن کے کیا اسرار ہیں، اس 3 دن کی کیا خاصیت ہے، ان 3 دنوں کے اعمال کے، جو 13 اور 14 اور 15 تاریخیں لگتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ رمضان میں تو ایک ظاہر سی بات ہے، ایک تو رمضان کی برکتیں، اور اس کے بعد ان 3 دنوں کی برکتیں، اور میرے خیال سے اس 3 دن کے اندر جمعرات اور جمعے کی بھی شب مل رہی ہے لوگوں کو، تو یہ تو مبارک ہے، یعنی کہ وہ جمعہ جس کو سردار کہا گیا ہے تمام دنوں کا، وہ آپ کو انہی تاریخوں میں مل رہا ہے، یہ تو اور مبارک ہے آپ کے لیے۔ یعنی کہ اس 3 دن میں اگر زکوٰۃ ادا کر لیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں 120 حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سورہ کوثر کی کرنا چاہیں سورہ کوثر کر سکتے ہیں،
لیکن سورہ اخلاص کی کرنا چاہیں سورہ اخلاص کر سکتے ہیں، آیت الکرسی کرنا چاہیں آیت الکرسی کر سکتے ہیں. ان 3 دنوں کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ 3 دن وہ خاص دن ہے کہ اس میں جمعرات اور جمعہ بھی آ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جب آنے والے وقت میں اب جو مہینہ شروع ہو اس میں 13 14 15 میں جمعہ نہ آئے، ہفتہ اتوار پیر آ جائے، منگل بدھ جمعرات آ جائے. اسی لیے ایک تو رمضان کی برکت، اور پھر دوسری ان دنوں کی برکت، اور پھر تیسرا جو آپ اعمال کر رہے ہو اس کی برکت. تو کامیابی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسماء مبارک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے کہ یہ اسماء مبارک ہیں. اور یہ نقش جو میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، جو میں نے نقش لکھا ہے، یہ نقش بھی سمجھ لو کہ اپنی مثال آپ ہے. اور پھر جب یہ نقش آپ کی بیاضوں کی زینتیں بنے گی، پھر جب میں ان کے طریقہ کار، ان سے کام لینے کے طریقے بتاؤں گا نا، یقین کرو کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی لکھتے لکھتے. اتنے اعمال ہیں اور اتنے کام لینے کے طریقے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر نقش کی ترتیب الگ الگ ہے، ہر نقش کے عدد الگ الگ ہے، اور طریقے بھی الگ الگ ہیں. تو اگر کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم لائیو کال کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں خرم بات کر رہا ہوں. جی خرم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت میں ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. سرگودا اور میاں والی کے بیچ کی جگہ ہے نا. ٹھیک ہے. حضرت آپ سے یہ عملیات کی اجازت چاہیے تھی، اور میں آپ کا سبسکرائبر بھی ہوں، اور آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، بہت کچھ. اور میرے پاس ایک فیض تھا ایسا کہ جس کے اندر الحمدللہ یعنی کہ بندے کے اندر کوئی بھی جادو جنات نظر بدا سکتا ہے، کچھ بھی ہو تو بولنے سے اپنے بندے کو محسوس ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے نا. اور آپ سے جب میں نے آپ کا یہ سلسلہ دیکھا. ٹھیک ہے. تو سر یہ الحمدللہ خاندان قادریہ کا فیض ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کریں. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہونی بھی چاہیے. آپ ڈاکٹر صاحب سے ہی لائیو بات کر رہے ہیں ابھی آپ. اچھا 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 اچھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سورۃ کوثر کا آپ بتا رہے تھے، یہ کون سا عمل ہے، کتنی تعداد پڑھنی ہے؟ یہ سب میری ویڈیوز میں موجود ہے. ابھی 3 دن پہلے میں نے سورۃ کوثر پہ گفتگو کی ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو اس کا پورا طریقہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت میں آن لائن پوری آپ کی شروع رمضان سے دیکھ رہا ہوں، پورا یہ آپ کے جتنا بھی گھنٹہ ہوتا ہے میں سارا بالکل آج کی ٹرانسمیشن میں آپ مجھ سے لائیو گفتگو کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بالکل لائیو کر رہا ہوں. چلیں چلیں اپنا خیال رکھیں. اور بھائی کیا نیٹ نہیں چل رہا ہمارا یہاں پہ؟ تو یہ موبائل میں کنیکٹ، اچھا ہو گیا کنیکٹ. ٹھیک ہے. تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہے الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو کلیئر حسن تارے گجرا والے سے بات کر رہا ہوں. حکمت کا نور کلاس کا بھی میں طالب علم ہوں. اچھا ماشاء اللہ. حکمت کے نور کی کلاسز آپ کے لیکچر کیسے چل رہے تھے؟ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ آپ کو کیسی لگیں کلاسز؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں ڈی ایچ ایم ایس کا بھی ڈاکٹر بھی ہوں، ہومیوپیتھک کا. بہت کچھ نالج ملا ہے سیکھنے کو، اور الحمدللہ بہت کچھ میں نے اتنی اپنی زندگی میں نہیں پایا جتنا الحمدللہ استاد صاحب آپ سے حاصل کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہماری حکمت کی نور کی جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں باقاعدہ جو ڈاکٹرز بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے آسان لفظوں میں سمجھا دیا ہمیں. جی جی. اچھا استاد صاحب مجھے ایک چیز کی اجازت چاہیے تھی. مجھے میاں حضور نے خواب میں بھی اجازت دی ہے. میری ایک تڑپ تھی، میری ایک دل کی چاہ تھی. سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں ہیں، انہم یکیدون کیدا. ان کی مجھے آپ سے بھی کل بھی اجازت چاہیے. 3 دن کی جو 66,000 مرتبہ پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اچھا 3 دن اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو 13 14 15 کو کر لو. تو
तो 13, 14, 15 को मेरी सूरत आयतुल कुर्सी का भी चलेगा जी, उसके साथ ही कर लूँ? हाँ हाँ, उसके साथ कर लो, उसके ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अल्लाह ताला और कामयाबी अता फरमाए। और उसका सब मेरा फलीता सुलेमानी भी मुकम्मल हो गया। उसका मैंने ख्वाब में 14 दिन जब मेरे कंप्लीट हुए थे तो ख्वाब में मैंने देखा था कि मैंने फलीता सुलेमानी जलाया और बहुत बड़ा खबीस जिन जो है ना वो खुद ही आके उसमें जल गया। तो बेशक मेरा वो ज़कात मुकम्मल हो गई है। तो आया भतीजे को साया, तो मैं किस तरह इलाज कर पाऊँ भतीजे का फलीता सुलेमानी से? बिल्कुल बिल्कुल इरशाद बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद आप फरमा दें। आप ये जो आज का मैंने नक्श बताया है ना, जी जी कोशिश करो इस नक्श की ज़कात अदा कर लो ताकि तुम्हारे हर कामों के अंदर ये इस्तेमाल हो जाए, जी। ठीक है। और जज़ाकल्लाह। और बाकी जो फलीता सुलेमानी है वो अपने जिस्म से रब करके जलाते रहें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं इंडिया से काशिफ अली खान बात कर रहा हूँ, आपका मरीज। काशिफ अली खान, जी जी बोलिए। जी, इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, आयतुल कुर्सी की इजाज़त। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको आयतल कुर्सी की इजाज़त है। आयतल कुर्सी वाले अमल की इजाज़त है, ठीक है। इसकी ज़कात ज़कात का तरीका उस वीडियो के अंदर देखकर आप उसको करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ, दूसरी कॉल लग जाती है, अल्लाह के बंदो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हजरत खैरियत से हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बाबर हुसैन बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी बाबर हुसैन साहब। जी हजरत, मेरे को आयतल कुर्सी की इजाज़त चाहिए थी हजरत। आयतल एक कुर्सी की तेरा और इजाज़त, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से जी आपको जी आयतल कुर्सी की इजाज़त है, ठीक है। दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा, आज मेरा मोबाइल कुछ चार्ज नहीं है कि जिसकी वजह से बैटरी बिल्कुल लो है, तो अगर लाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाजिब भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा कॉल का कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जैसे मोबाइल से ना हो, कोई दूसरा से कोई सिस्टम है? अच्छा, ये क्या है ये? तो भाई इसको ऑन क्यों नहीं करते हो तुम? कल से सिस्टम से करो, ताकि मोबाइल में असल में कॉल पे कॉलें आती है ना, तो फिर कॉल लगती ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मोबाइल वैसे भी चार्ज नहीं है, तो आज मोबाइल में थोड़ी सी चार्ज भी नहीं है, और फिर जब जाहिर सी बात है कॉल पे कॉलें लगती हैं तो फिर लाइन डिस्कनेक्ट होती है बार बार ना। तो अब जो लोगों के मसाइल रह गए, अब जाहिर सी बात है आपके मसाइल और उनका हल भी है कि जिसमें लोग जाहिर सी बात है परेशान होकर कॉलें भी करते हैं। तो आप की आसानी के लिए www.drabdulwajidshadri.com मेरी वेबसाइट है कि आप अपने मसाइल उसके अंदर पेशेंट पोर्टल, जो हमारा शाज़ली पेशेंट पोर्टल है, आप उसको ज्वाइन करके आप उसमें, इसको चार्ज पे लगा दो बेटा मोबाइल ना, जी लो। तो आप हमारे पेशेंट पोर्टल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर इजाज़त लेनी हो तो आप इसमें इजाज़त भी ले सकते हैं। और यकीनन इस माह रमज़ान में मुबारक की बरकतों की वजह से हमने इसको बिल्कुल अपने मेंबरशिप फ्री रखी हुई है। जितने भी लोग रमज़ान में हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, वो पूरे साल हमारे साथ रहेंगे, कि जिसमें उनको अमलियात की जैसे बहुत सारे ख़जाने मिलेंगे, नकोश, तावीज़ात, दवाएं, हिकमत के नुस्खे जात, और जो घरेलू टोटके हैं, जो घरेलू ऐसे नुस्खे जात हैं कि जो हर घर की ज़रूरत है, वो सब कुछ इसमें उनको इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो
اب اگر کوئی کمنٹس میں کچھ بات مجھ سے پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. حضرت رمضان کے 3 دن میں 2 عمل کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہو، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور باقی آپ کوشش یہ کریں کہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے بہت کمنٹس ہیں اس میں، تو آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی ہم سے کمنٹس کر سکتے ہو، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس خانوادے میں اس کو سینڈ کریں گے نا، اس کو خاندان قادریہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ خاندان قادریہ کیا ہے اور وہ اعمال کیا ہیں جو خاندان قادریہ کے ہی حصے میں آئے ہیں. انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں تمام عملیات آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سینڈ کرتا رہوں گا، تاکہ یہ عملیات آپ کے پاس محفوظ ہوتے رہیں اور اس کو لکھتے رہیں. اچھا واجدی صاحب، اسم بدو کے نقش کا استعمال کے طریقے بتائیں. بالکل، جب انشاءاللہ اس میں بدو کی کچھ دعائیں ہیں کہ جب میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، سکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو اب ہماری ٹرانسمیشن جو ہے اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو اب ہم 12ویں روزے میں داخل بھی ہو چکے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.